آج انشاءاللہ ہم آیت 83 سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. آپ ایفرٹ کر کے سنڈے والے دن اپنی نیند چھوڑ کے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں. ماشاء اللہ احمد صاحب بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس پر عمل کر سکیں. اور یہ صرف ہمارا اپنا عمل نہیں ہے، یہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں. تو کوشش کریں کہ یہاں سے جو بھی اچھی چیز ملے، یہاں سے اچھی چیزیں ملے گی، کیونکہ اس میں اس کا تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں آپ کو کیا بتاتا ہوں، بالکل صحیح بتاتا ہوں یا کچھ چیزیں میری نالج کم ہے تو غلط بھی بتا دیتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کا قرآن پاک سے تعلق قائم ہوتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کچھ وقت لگاتے ہیں تو پھر آپ میں اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دے دیتا ہے کہ آپ عربی سن کر یا پڑھ کر آپ سمجھ پاتے ہیں. تو جو سیکھیں وہ خود بھی اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں. چاہے اگر ہم 8-10 آیتیں کرتے ہیں تو روز کی ایک آیت ضرور ریوائز کریں، اس کا اپنے سپاروں میں ترجمہ ضرور لکھیں. یوٹیوب کا لنک آپ کے پاس آتا ہے، اس سے دیکھ کر لکھیں. اور آگے لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کریں. چاہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز سیکھیں کہ اچھا جی خراجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وہ نکلا، اور اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا. چلو جی یہ ایک چیز ہے، آپ لوگوں کو بتا دیں. آپ کہیں کہ اچھا جی یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا اگر آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے جو ویسے جن کی توجہ نہ بھی ہو فل ٹائم قرآن سیکھنے کی طرف، فل ٹائم سے مراد ہے مثلا ہفتے میں 1-2 گھنٹے بھی لگانے کے لیے، تو تھوڑا تھوڑا کرنے سے کسی کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اور آپ سب ماشاء اللہ بڑی کوشش کرتے ہیں. احمد صاحب خاص طور سے بڑی کوشش کرتے ہیں. آج مجھے احمد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک وہ صاحب ہیں عمر مزمل، بالکل ینگ ہیں، ٹیکسس سے آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں. ایک بڑے ہی اچھے ہمارے کولیگ آج نئے جوائن کر رہے ہیں، عبد الوارث گل صاحب، جو 2006 میں کرسچن سے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد سے وہ بہت ساری ایفرٹس کر رہے ہیں اور بڑا دین کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھا سکیں، اور اس سے ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے. بیکاز یہی کتاب ہے جس کے ذریعے تبلیغ ہے، یہی کتاب ہے جس کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی کتاب ہے جو پھر قیامت والے دن جا کر ہمارے ایمان کی گواہی دے گی. زندگی میں بھی ہمارے ایمان کی گواہی ہوگی، قیامت کو بھی گواہی ہوگی، اور پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے. تو آج ہم نے شروع کرنا، میں آپ کو ایک بالکل بریف سی نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جس کو ہم باب بعض اوقات کہتے ہیں اور کیٹیگریز کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عربی میں جو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا ورب کی، وہ نارمل ہوتی ہیں 3 حرفوں والی. مثال کے طور پر قتلہ، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا. اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی اونلی 3 لیٹرز. اچھا، تو اس کا ماضی ہوتا ہے قتلہ، اس نے قتل کیا. یقتل، وہ قتل کرتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے مصدر. مصدر کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی کام کا کرنا تو پایا جائے لیکن وہ ورب نہ ہو، وہ ہو ناؤن. تو قتل جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، یعنی قتل کرنے کا عمل، لیکن یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. اور عربی میں پھر جب کسی بھی ورب کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو عام طور پہ ان تینوں چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں، قتل یقتل قتلا. اور ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ پھر مصدر کو نا وہ نصب میں پڑھتے ہیں، یعنی ویسے نارمل فارم تو رفع کی ہوتی ہے نا، تو قتلون ہوتا ہے، یا اگر ہم سانس لیں گے تو ہم قتل پڑھیں گے، تو عربی میں اس طرح وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو جسٹ بریفلی 2-3 آپ کو صرف میں باب بتاؤں گا، اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ لیٹر آن ریپیٹ کریں گے. اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ فاعل کے وزن پہ ہی ہوتا ہے قاتل، اور مفعول اس کا ہوتا ہے مقتول. اچھا، اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے جو ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے، ذرا ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں افعال. یہ افعال جو ہے نا، یہ مصدر کی فارم اس طرح کی ہوتی ہیں عام طور پہ، اس لیے اس کو افعال کہتے ہیں. تو اس کا ماضی ہوگا اخرجہ. اور افعال باب کیا کرتا ہے، یہ اس کے اندر یعنی اگر ایک جیسے خرجہ وہ نکلا،
تو اخرجہ اس نے نکالا، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. افعال میں یہ خوبی ہوتی ہے. تو اس کا ماضی ہوتا ہے اخرجہ اور اس کا مضارع ہوتا ہے یخرجو. تو اس میں پہلا حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے، یعنی یہ جو یہ ہوتا ہے شروع میں یخرجو اخرجو تخرجو، یہ پیسو وائز نہیں بنتا، یہ اس کا نارمل ایکٹیو وائز میں اس کا مضارع یہ ہوتا ہے. اور اس کا مصدر ہوتا ہے اخراج، یعنی نکالنا. اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں، یہ جنرلی جو 3 حرفوں سے زیادہ والی کیٹیگری ہوتی ہیں ان میں یہی اسٹرکچر ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے مخرجن، اس میں رے کے اوپر آ گئی ہے زیر، تو یہ بن گیا فاعل، اور اسی رے پر اگر آپ زبر کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مفعول. تو مخرجن فاعل ہے نکالنے والا، مخرجن جس کو نکالا گیا، منزلن اتارنے والا، منزلن جس کو اتارا گیا، مرسلن بھیجنے والا، مرسلن جس کو بھیجا گیا. تو اگر قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوگا کہ نحن مرسلین تو اس کا مطلب ہوگا ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور اگر کہیں لکھا ہو نحن مرسلین تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم رسول ہیں. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے خاتم المرسلین، رسولوں میں سے، بھیجے گئےوں میں سے آخری. اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں تفعیل. تو اس کا اسٹرکچر ماضی ہوتا ہے نزلہ، اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے. اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تفعیل کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی تنزیل اتارنا. اور اس کیٹیگری میں خوبی ہوتی ہے کہ اس میں بڑا اہتمام پایا جاتا ہے. تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اہتمام سے، وقفے وقفے سے، آرام آرام سے. تو قرآن شریف کو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نزلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ والی مراد ہے جہاں پہ 23 سال کے عرصے میں قرآن شریف بڑے اہتمام سے اتارا گیا. اور اس اہتمام سے اتارے جانے کو تنزیل کہا جاتا ہے. اور آپ اگر عرب ملکوں میں کسی کو گزر ہوا تو وہاں پہ بھی تنزیلات لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے، یہاں قیمتیں گرا دی جاتی ہیں. اور اس طرح اس کا جو فائل ہے وہ بھی اسی سٹائل پہ ہوتا ہے. اوبویسلی اس میں شد آ جائے گی تو وہ ہوگا منزلن، یہ فائل ہے، اور منزلن یہ مفعول ہے. تو آپ نے جنرلی یہ دیکھنا ہے جو 3 حرفوں سے زیادہ والی کیٹیگری ہے اس میں جو مڈل والا حرف ہے اس کے اوپر زیر ہوگی تو فاعل ہوگا، زبر ہوگی تو مفعول ہوگا. انشاءاللہ آج ہماری کلاس میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئیں گے، آپ ان کے اوپر نظر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچھا یہ فاعل ہے، مفعول ہے. بہت ہی آسان ہے، تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اخذا کا ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا، پکڑ لینا، کسی چیز کا احاطہ کرنا. وا اور از یاد کرو جب، از کے ساتھ جب بھی از آئے گا تو پہلے سے ایک ایک فعل جو ہے وہ محذوف سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ تھا، اور عام طور پہ اس کا ذکر آتا ہے کسی واقعے کے متعلق. تو یہ یاد کرو اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ یہاں پر آتا ہے اذا. اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور از کا مطلب بھی جب ہوتا ہے. اور یاد کرو جب اخذنا، اخذنا ایسے ہی جیسے ضربنا، ضربا اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، ہم نے احاطہ کیا. تو یہاں اس کا مطلب بنے گا ہم نے لیا. کیا لیا؟ میثاق. سقا کہتے ہیں جو قابل بھروسہ ہو. اور اس سے نا پھر ایک عربی میں وزن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعال، اس کو کہتے ہیں اسم الآلہ. جو آلات ہوتے ہیں نا اس کے لیے مفعال کا وزن ہوتا ہے، جیسے میزان، میزان وزن کرنے کا آلہ ہوتا ہے. تو میثاق جو ہے نا یہ باندھنے کا آلہ ہوتا ہے، یعنی رسی، جکڑنے کی زنجیر، رسی. تو یہاں پھر اس سے مراد ہوتی ہے پختہ عہد. اور جب ہم نے لیا عہد یا پختہ عہد، اور اس کے اوپر آپ غور کریں تو زبر ہے کیونکہ یہ مفعول ہے تو مفعول نصب میں ہوتا ہے. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہ کرو گے اللہ کے سوا کسی کی. یہ اب صرف نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ یہاں پہ اب فعل نہیں آیا. فعل نہیں ہوتا لا تعبدو، اس کا مطلب ہوتا تم عبادت نہ کرو.
بلکہ مضارع ہی آ گئے کہ تم عبادت نہیں کرتے یا نہیں کرو گے، تو اس سے زیادہ ایکچولی ایمفسس کریٹ ہوتا ہے، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ از امپاسبل۔ اور یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا، بنی اسرائیل سے عہد کیا تو ہم سے بھی یہی عہد ہے۔ اور جب بھی کوئی ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، تو یہ اسلام وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسلام یہی تھا۔ سب امتوں کے ساتھ یہ شریعت میں یہ چیزیں تو کامن ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واہ، اور تو اب اگر باقی امتوں تو ہم سے بھی جب بھی ہم کوئی ایسا ذکر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ان جنرل چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے، اور ہم اس کو اس طرح نہ پڑھ لیں گے اچھا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ان کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو، اگر انہوں نے کسی لحاظ سے بھی شرک کیا، چاہے وہ شرک فی الذات تھا، شرک فی الصفات تھا، یا شرک فی الاطاعت تھا، جس لحاظ سے بھی شرک کیا ہمیں بھی اس سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے ادھر نہیں جانا۔ واہ، اور بالوالدینی، یہ والدین جو ہے نا اس کو کہتے ہیں تسنیہ کا صیغہ۔ تسنیہ، تسنیہ ہوتا ہے ڈوئل، تو عربی میں ہوتا ہے مسلمن واحد ہوتا ہے، مسلمانی دو مسلمان، اور مسلمون بہت سے مسلمان۔ ایک لفظ ہوگا والدانی، اور ایک ہوگا والدینی۔ تو والدینی کا مطلب ہوتا ہے دو والد، یعنی ایک والد اور ایک والدہ۔ اور والدانی جو ہے یہ رفع کا صیغہ ہوتا ہے، اور والدینی نصب اور جر میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ بے آ گیا ہے جو حرف جر ہے، تو پھر آگے والدانی نہیں آ سکتا، والدینی ہوگا۔ وہ بالوالدینی، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ، احسان کا رویہ اختیار کرنا، یعنی پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ والدان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے، کہ خدا کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ والدین کے ساتھ رویہ ہے۔ رویہ کیا ہے؟ احسان کا رویہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور حسونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوا۔ اس سے جب باب افعال بنے گا تو باب افعال بنے گا احسنہ، اور احسنہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے خوبصورت کیا۔ یہ اس کا صحیح بنیادی لغوی مطلب ہے۔ حسنہ وہ خوبصورت ہوا، احسنہ اس نے خوبصورت کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی کام جب ہم خوبصورت کریں گے تو یہ احسان ہے۔ اور پھر وہ جو ہم نے پڑھا اس کا جو فائل بنتا ہے وہ بنتا ہے محسن۔ تو قرآن شریف میں جگہ جگہ محسنین کا ذکر آتا ہے۔ تو محسنین وہ ہیں جو خوبصورت کام کرتے ہیں۔ کام کون سا خوبصورت ہوتا ہے؟ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو کام وہ خوبصورت ہوتا ہے جو دیکھنے والے کو خوبصورت لگے۔ اگر دیکھنے والے کو خوبصورت نہیں لگ رہا تو پھر وہ کام خوبصورت نہیں ہے، چاہے ہم خود سمجھتے رہیں۔ تو ہمارا کون سا کام خوبصورت ہوگا؟ ہمارا وہ کام خوبصورت ہوگا جو ہمیں دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ ہمیں دیکھنے والی ایک ہی ہستی ہے، چاہے ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں، سب سے چھپ کے بیٹھے ہوں، جنگلوں میں ویرانوں میں کہیں بیٹھے ہوں، یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں، لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے، ایک ہستی ہے جو سب دیکھ رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس ہستی کو وہ کام جو بھی ہم نے کام کیا اگر خوبصورت لگے تو یہ احسان کا رویہ ہے۔ اور احسان کے رویے کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ ہمارے والدین۔ والدین کا احسان کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو میں احسان کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ ادا کر دینا۔ والدین کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو حق سے زیادہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جب بھی والدین کے ساتھ معاملہ کریں
اور آگے پھر لوگوں کے متعلق بھی اس سے ملتی جلتی بات آئے گی، مگر جب بھی خاص طور سے والدین کے ساتھ معاملہ کریں، یہ چیز ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھے اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میرے بندے نے بڑا خوبصورت عمل کیا، اس نے اپنے والدین کو بہت خوبصورتی سے ڈیل کیا۔ تو یہ بنیادی حکم ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی تھا، اور ظاہری بات ہے ہماری شریعت میں بھی یہی ہے۔ تو وبالوالدین احسانہ، اور حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، خوبصورت رویہ اختیار کرو والدین کے ساتھ، احسان کا رویہ اختیار کرو والدین کے ساتھ۔ اور کن کے ساتھ کرو وہ پھر آگے آ رہے ہیں، وا ذل قربا۔ یہ ذل قربا بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بے کی وجہ ہے، بے کی وجہ سے آگے جر آ رہی تھی، تو یہاں پر بھی یہ جر میں آ گیا۔ یعنی آپ لوگوں نے اکثر یہ تو پڑھا ہوگا، ہمارے قومی ترانے میں آتا ہے، سایہ خدائے ذل جلال، تو یہ ذل جلال بھی ہوتا ہے، ذل جلال بھی ہوتا ہے، اور ذل جلال بھی ہوتا ہے، یہ رفع نصب اور جر کی فارم ہے، تو یہ اس کی جر کی فارم ہے، ذل قربا۔ تو ذل جلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا۔ اگر یہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے ذو کا لفظ آتا ہے، اگر زیادہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے الو کا لفظ آتا ہے، جیسے اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہ سنگولر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، وذل قربا اور قرابت دار، قربت والا، قرابت دار۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرو۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، اس میں پھر حق ادا کرو، اس میں محذوف ہوگا۔ والیتامہ، یتیم کی جمع یتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، یعنی ایک تو لفظ ہوتا ہے فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے کم ہوں، جس کو حاجت ہو، محتاج ہو، نارمل، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین جو ہوتا ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، کاف اور نون۔ سکون اس میں شامل ہوتا ہے، غیر متحرک ہونا شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا مسکین جیسے مثلا کوئی بیوہ ہے، وہ معذور ہے، وہ بوڑھا ہے، جو اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہل جل کر حرکت کر کر اپنا رزق کما سکے، اور اب وہ محتاج تو فقیر تو ہے ہی، پلس وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس فقر سے باہر نکل سکے، یعنی فقیر سے ذرا ایک درجہ آگے کی کیٹیگری ہے۔ تو مسکینوں کے ساتھ، تو یہ یتیموں اور مسکینوں کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے مراد بیسکلی کہ ان کا حق ادا کرو، ان کے اوپر پیسے خرچ کرو۔ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز سمجھنے والی جو ہے وہ یعنی آپ نے جب غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قرابت داروں کو ان کے حق ادا کیے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی گرج ہوتی ہے کسی وجہ سے، اور اس نے ماضی میں آپ کو برا سلوک کیا ہوتا ہے، اب پتہ لگتا ہے جی کہ وہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ مجبور ہے، تو آپ کے دل میں وہ ساری باتیں آپ کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کو کوئی مدد تو اس کی کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا رویہ ہے اس میں ماضی کے جو تلخ واقعات ہوتے ہیں وہ جھلک رہے ہوتے ہیں۔ آپ نارمل کے کیس میں بھی کسی نے ماضی کا نہ بھی کیس کیا ہو، تو اب آپ کے پاس کو مانگنے آئے ہیں تو آپ کیئرلیس ہوتے ہیں، آپ اس کی کمزوری کی بنا پر، اس کی پہلے عزت نفس مجروح ہوئی ہوتی ہے کہ آپ سے وہ مانگنے آیا ہے، اس کے بعد آپ اس کو دے تو دیتے ہیں، لیکن آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کا مجروح دل اور زخمی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مانگنے والا بھی ذرا بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سے جواباً تلخ کلامی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ اس چیز کو کیٹر کرتے ہیں، مگر میں ایک اور آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے، قول معروف و مغفرۃ، کہ اچھا، بھلا بات، بھلی بات، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا،
اچھے طریقے سے بات، خیرم من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے آئے، جس کی پیروی کرے، جس کے پیچھے پیچھے آئے اذیت۔ اگر آپ نے کسی غریب مسکین کو جھڑک کر یا حقارت سے کو مدد کرنی ہے، اس بہتر سے مدد نہ کریں، بجائے مدد کرنے کے اگر آپ اس سے ایک اچھے طریقے سے بات کر لیں گے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو انہی مواقع پر قرآن شریف میں آتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، یعنی موقع پر اذیت دینا، بعد میں احسان جتانا، دیکھو تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور دیکھو جب تمہیں ضرورت پڑی تو میں نے مدد کی، دیکھو میں نے تمہارے لیے وہاں تک گیا، دیکھو میں نے یہ ایفرٹ کی، دیکھو میں نے فلاں کو فون کیا، دیکھو میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے۔ یہ بہت کامن ہے، ایسا کرنے سے آپ اپنے جو بھی آپ نے ایفرٹ کی ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا کرنا ہے، بعد میں احسان جتانے ہیں، اذیت دینی ہے محتاج کو، تو بہتر ہے پھر اس کی مدد نہ کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مدد نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ اس سے کہیں بہتر ہے اچھے طریقے سے کسی سے بات کریں۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ فوکس میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مگر مدد کر کے اس کے بعد اس کو جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ساتھ ہی فرما دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، بھلے طریقے سے بات کرو، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، اور اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ وا، اور اقیمو، قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، پھر اس کا یہ فعل امر ہے، اقیمو کھڑی کرو، قائم کرو، کیا قائم کرو؟ الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے کہ نماز قائم کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ ثم، پھر، یعنی یہ ان سے کیا گیا، عہد لیا گیا، اور اب جب عہد ہو گیا، اور یہ ایک ہوتا ہے فا، اس کا مطلب یہ پھر ہوتا ہے یا پس ہوتا ہے، لیکن فا فوراً ہوتا ہے، اور ثم تھوڑے وقت کے بعد ہوتا ہے، کہ ان کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً ان سے عہد کیا، اور عام طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے، ان سے جماعت کی صورت میں وعدہ لیا کرتے تھے۔ تو وہ عہد ہو گیا، وقت تھوڑا گزر گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تولیتم، پھر تم نے منہ موڑا، پھر تم پھر گئے۔ اور اس کا جو روٹ ہوتا ہے واو لام، یہ اس کا مطلب دوست ہونا بھی ہوتا ہے، اور نارملی اس کے اندر جو باب تفعیل سے صیغہ آتا ہے اس میں یہ ان کا پریپوزیشن بھی آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان، عام طور پہ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب نارمل فعل سے الٹ ہو جاتا ہے۔ تو رغبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف رغبت ہونا، رغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بے رغبتی ہونا۔ واو لام یہ میں موجود ہے کسی کے ساتھ دوستی ہونا، قریب ہونا، لیکن جب ان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی سے دور ہو جانا۔ یہ باب تفاعل ہے، تولیتم یہ باب تفاعل ہے۔ تو ثم تولیتم، یہاں پہ ویسے ان نہیں لکھا ہوا لیکن یہ محذوف انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ پھر تم نے پھر تم نے منہ پھیرا، پھر تم نے منہ پھیرا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے، یعنی زیادہ تر لوگ اس وعدے سے پھر گئے، انہوں نے اس وعدے کو ودھول نہیں کیا، اور اس سے منہ موڑ لیا، اس کو اگنور کر دیا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ یہ تو اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب وعدہ کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ نبی علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، آپ سے وعدہ کرنا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا اور اس سے پھر گئے، تھوڑے سے لوگ اس پہ قائم رہے، زیادہ لوگ اس سے پھر گئے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا رویہ، اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہے، ہمیں کیا جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو ان اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا ہے، مگر مزید ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ہم سارے یہ وعدہ پورا کرتے ہیں، یا ہم بھی اکثر اس میں پھر گئے اور صرف چند ہیں جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایز مائی سیلف انڈیویجول ہم ان چند میں شامل ہوں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے، اس اکثریت میں شامل نہ ہو جو اس وعدے سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ارادہ کا مطلب ہوتا ہے، ارادہ یعنی عین رے اور ضا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، ظاہر ہونا، اور اس میں سے جب الف لگ جائے گا ارادہ، اور اس میں بھی ان انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، جنرلی یہ ان آتا ہے ساتھ میں، تو ارادہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہٹ گیا، وہ سامنے سے ہٹ گیا، اس نے منہ موڑ لیا، اس نے درگزر کیا۔ اور ارادہ کا جو فاعل ہوگا وہ ہوگا معرضن، تو یہ معرضن جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور اس کی پھر پلورل ہے معرضون۔ تو یہاں پر آیا تھا تولیتم، یہ ورب ہے، یہاں پہ آیا ناؤن، تو اس کا پھر مطلب یہ نہیں کہ پھر تم نے منہ موڑا، اور یہاں مطلب ہوگا تم ہو ہی منہ موڑنے والے، تم لوگ ہی ایسے ہو، تمہاری خصلت ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لیتے ہو، پھر جاتے ہو۔ اور لوگوں سے بات کرو بھلے طریقے سے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم نے منہ موڑا سوائے چند تم میں سے، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ واہ، اب ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ اذ اخذنا میثاقکم، اور یاد کرو جب ہم نے عہد دیا تم سے، لا تسفکون، سفاق اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خون بہانے والا، تو تسفکون کا مطلب ہے کسی چیز کو بہانے کو کہتے ہیں، اور خون آگے آ بھی رہا ہے۔ دماءکم، دماء کا مطلب ہوتا ہے خون، دماءکم انگریزی ہوگی یور بلڈ، تو ڈو ناٹ شیڈ یور بلڈ۔ عربی اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہم کم کو یا یور کو ہم اپنا کر دیتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ نہ بہاؤ گے اپنا خون، نہ بہاؤ گے اپنا خون کا مطلب کیا ہے؟ اپنوں کا خون۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی امت ایک کلمے پر جمع ہوتی ہے تو پھر وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا بھی ناحق خون بہایا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اپنا خون بہا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، یعنی دوسروں کا کسی بھی بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، اور اپنے ہی کلمہ گو کا خون بہانا تو اس سے بڑھ کے ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر تو کوئی حق قائم ہوتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو جواباً قتل کرنا ہے، وہ تو چلیں ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ ان جنرل جن چیزوں پہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ملک لڑ پڑتے ہیں، قومیں لڑ پڑتی ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے لوگوں سے لڑنے کو تو بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم نہیں اپنے کا خون بہائیں گے، حتی الامکان اس کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، اب یہ تخرجون باب افعال ہے، اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ مطلب یہاں پہ بھی وہی ہے، اپنوں کو نہیں نکالو گے۔ کہاں سے نہیں نکالو گے؟ من دیارکم، یہ دیارکم جو ہے یہ ہے دال واو رے، دال واو رے، دارا یدور، اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، دورہ جیسے ہوتا ہے نا، دورہ کرنا۔ تو پھر اس سے جو ایک ظرف بنتا ہے وہ ہوتا ہے دارن، دارن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو گھری ہوئی ہو، یعنی دور کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، گھومنا، چکر کھانا، اور دار کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جو گھری ہوئی ہو، یعنی گھر، اور پھر دار کی جمع ہوتی ہے دیار، اور دیارکم تمہارے گھر، اور عربی ترجمہ کریں گے اور اردو محاورے میں ترجمہ کریں گے تو ہم کر دیں گے اپنے گھروں سے، یعنی اپنی بستیوں سے، اور نہیں نہ نکالنا، اور نہ نکالو گے اپنے اپنے آپ کو، یعنی اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عہد دیا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ان کو اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکالو گے نہیں۔ ثم، پھر اقررتم، اقررتم تم نے اقرار کیا، کس چیز کا اقرار کیا؟ ان سب باتوں کا اقرار کیا جو اس وعدے میں شامل ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، شہیدہ یشہدو،
شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ موقع پر موجود ہونا، کسی چیز پہ حاضر ہونا، معائنہ کرنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، اور پھر اس مشاہدے کی بیس پہ گواہی دی جاتی ہے. یعنی آپ نے یا تو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یا اپنی بصیرت سے اس چیز کو سمجھا ہوتا ہے. جیسے جو بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس سے شہادت کی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم گواہی دیتے ہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں سوچ سمجھ کر. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ گواہی ہم اپنی نالج سے دیتے ہیں. یہ گواہی اس بیس پہ دے دینا کہ ہمارے ابا جی مسلمان تھے تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جی کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو یہ گواہی نہیں ہوتی. گواہی وہ ہوتی ہے جو انسان نے خود مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اس کو گواہی کہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے دین پر عمل کریں تو اپنے آپ کو اچھی طرح پکا کر لیں، ہم نے خود مشاہدہ کر کے غور فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں. بائی چوائس مسلمان ہونا ضروری ہے، بائی چانس مسلمان ہونے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نہیں ہے. پھر تم نے اقرار کیا ان باتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم وہاں موجود تھے اور تم اس کے گواہ ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم سب وہاں اکٹھے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کی صورت میں لیا تھا، تو یہ کتنا امپورٹنٹ وہ ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، یہ آج جو بنی اسرائیل والے ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں. ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ایز اے قوم من حیث الجماعت یہ اقرار کیا تھا، اور اس اقرار پہ وہ قائم ہے. تو تمہیں معلوم ہے کہ اس سے تم انکار نہیں کر سکتے، تم اس کے گواہ ہو. اور جب ہم نے لیا عہد تم سے کہ نہ بہاؤ گے اپنا خون اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں میں سے یا اپنی بستیوں میں سے، پھر تم نے قرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو. ثم، پھر، انتم، انتم جو ہے اس میں ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث، انتا کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، اور انتم ہوتا ہے تم سب مذکر. پھر انا ہوتا ہے میں، نحن ہوتا ہے ہم سب، انتم تم سب، ثم انتم پھر تم سب، ہاؤلائی، ہاؤلائی ہاذا کی جمع ہے، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب پلورل ہے. تو پھر تم وہ ہو، یعنی تم ہی لوگ ہو. یا ایک طرح سے دو دفعہ آ گیا نا، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ کیا کرتے ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی قتل کرتے ہو اپنوں کو. وَتُخْرِجُونَ، اور نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے. تو پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو، اپنے میں سے ایک گروہ کو نکال دیتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے. تظاہرون علیہم، تظاہرون علیہم، یہ زوئیں ہے اور رے، اس سے ظہر کا لفظ بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا، پرومیننٹ ہونا، یا غالب ہونا. غالب بھی جو آتا ہے وہ بھی پرومیننٹ ہوتا ہے، اور اس سے مراد پیٹھ بھی ہوتی ہے. ظہر جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ. ظہر کا لفظ بھی اسی طرح ہے جس میں سورج سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں درمیان میں الف آ جاتی ہے، اس میں پھر ایک سے زیادہ پارٹیاں انوالو ہو جاتی ہیں. الف آنے کی بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ نارمل والی کیٹیگری ہے، اس میں عام طور پہ جو مراد ہوتی ہے ایک فاعل اور ایک مفعول، دو پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں. اور پیٹھ سے، جیسے مثال کے طور پہ جب جنگ ہوتی ہے نا، تو لوگ پیٹھ سے پیٹھ ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے کسی کے مقابلے میں. تو کسی کے مقابلے میں کسی کی مدد کرنے کو تظاہرونا سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں. ظاہرہ، یہ ظاہر. اور علیہم جو ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اگینسٹ، علیہم ان کے مقابلے میں، ان کے اگینسٹ. کن کے اگینسٹ؟ جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے. تو پھر تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. جو ان کے دشمن ہیں، تمہاری قوم کے کچھ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی دوسرے لوگ ہیں جو ان کے دشمن ہیں،
تم ان کی سپورٹ کرتے ہو، ان کو ہیلپ کرتے ہو. بالاسمی، اسم میں جو مفہوم موجود ہے وہ ہے کسی کی حق تلفی کرنا، اور عدوان میں جو مفہوم موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. ہوتا دونوں میں حق زیادتی ہے یا گناہ ہے. تو اسم کا مطلب ہے آپ نے کسی کا حق دینا تھا، نہیں دیا، اور عدوان کا مطلب ہے آپ نے اس کے اوپر چڑھائی کر کے اس سے مزید کچھ چھین لیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا اور آپ نے نہیں دیا تو یہ اسم ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کو ڈاکہ مار لیا، چوری کر لی، تو یہ عدوان ہو جائے گا. تو تم مدد کرتے ہو، انڈرسٹوڈ ہے، ان کے دشمنوں کی، ان کے خلاف حق تلفی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. تو ان کا جو سسٹم تھا، ان کا سسٹم یہ تھا، اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو آبویسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کی نسل سے غالباً کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کوئی 2,500-3,000 سال بعد. اور جو دوسرے فرزند تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب غالباً بنتا ہے اللہ کا بندہ. ایل جو ہے نا یہ الہی کے لیے ہے، تو جبرائیل، میکائیل، ان ساروں کا اللہ سے کوئی تعلق ہے. تو عربی میں یا اردو میں جو الہی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایل سے مراد. اور اسرائیل کا مطلب جو یہ آج بھی انشاءاللہ شاید لفظ ہے، اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، بندہ، جس کی پھر جمع ہوتی ہے اسارا. تو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، جو ہم عربی میں پھر عبداللہ کہیں گے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر اولاد جو ہے نا وہ اس میں بہت سارے انبیاء آئے. تو حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے وہ حضرت اسماعیل یعنی ایک بنی اسماعیل ہو گئے، اور ایک بنی اسحاق سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر حضرت یعقوب سے ہی وہ آگے نسل پھیلی، یا جو نون بنی اسرائیل ہے وہ وہیں سے پھیلے. واللہ عالم حضرت یعقوب کے کو بھائی تھے یا نہیں تھے، اتنی ہسٹری میں اتھینٹک ڈیٹیل نہیں ملتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر فرزند تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو ان کے بھائیوں نے اس میں ڈال دیا کنویں میں، اور وہاں سے پھر قافلہ اٹھا کے ان کو مصر میں لے گیا. پھر مصر میں وہ ہم سورہ یوسف جب آئے گی، یا بلکہ سورہ یوسف موقع نکال کے پڑھیں، بہت ہی ساری صورتیں قرآن کی بہت اچھی ہیں. سورہ یوسف اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ اس میں اکٹھا ایک ڈیٹیل واقع ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، وہاں پہ پھر ایونچولی وہ عزیز مصر بن گئے، شاید بادشاہی بن گئے، موسٹ پرابلی عزیز مصر بن گئے، ایک بہت اونچے عہدے پہ پہنچ گئے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو باقی حضرت یوسف کے بھائی تھے، حضرت یعقوب کے دوسرے جو بیٹے تھے، وہ بھی ساتھ مصر میں ہی آ گئے. اور وہاں پہ پھر ان کی مصر میں نسل چلی. بعد میں وہاں پہ پھر کچھ تبدیلی ہوئی، جو نسل حکمران تھی اس کی جگہ دوسری نسل حکمرانی میں آ گئی، جو قبطی جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو کیونکہ وہ پہلی نسل کے خلاف تھے، اس سے جیت کے آئے تھے، تو بنی اسرائیل کیونکہ وہ اوریجنل مصریوں کے یعنی اس زمانے کے مصریوں کے بلو آئڈ تھے جو حضرت یوسف کے وقت میں حکمران تھے. تو جب وہ گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو جو پرانے حکمرانوں کے چہیتے ہوتے ہیں پھر وہ نئے حکمرانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی پوری تفاصیل قرآن شریف میں مختلف جگہوں میں بڑی ڈیٹیل سے آتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو نکل کے ادھر آ گئے. جب یہاں پہنچے، مصر سے نکل آئے، فرعون غرق ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ فلسطین کی حکومت ہے، جاؤ حملہ کر دو اور تمہیں حکومت مل جائے گی. تو بنی اسرائیل نے کہا جی ہم نہیں لڑ سکتے، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ان سے اریٹیٹ ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو سزا دی، اور 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. وہ والی نسل ختم ہو گئی جس نے غلامی میں زندگی گزاری تھی، جس کے اندر ہمت کی کمی تھی. اب صحرا میں بھٹک بھٹک کے اب جو نسل جوان ہوئی وہ اس کے اندر ہمت حوصلہ نسبتاً تھا. تو پھر اللہ نے ان میں ایک حکمران بادشاہ بنایا جو غالباً یوشع بن نون تھے اس وقت نبی. تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اللہ کے حکم سے. پھر طالوت نے جالوت سے جنگ کی، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بادشاہ بنے.
اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ بنی اسرائیل کی عروج کا دور تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو جو حکومت تھی اس کی تو مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں کبھی آئی. وہ دنیا کی عجیب و غریب حکومت تھی، اور آپ کا جنوں پہ بھی کنٹرول تھا، پرندوں پہ بھی تھا، ہواؤں پہ بھی تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بعد پھر ان کے نا دو گروہ بن گئے. ایک کو یہودا کہتے ہیں، ایک کو اسرائیل کہتے ہیں. یہ دو سلطنتیں بن گئی. اب جو دو سلطنتیں بن گئی، اب ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا ہمیشہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہودی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ کھجوروں والی زمین میں تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر آ کے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ مین مشہور قبیلے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے. اور مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور بے شمار انہوں نے آپس میں لڑائیاں لڑی تھی. تو بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھی تھے، اور بنو قریظہ جو ہیں وہ اوس کے ساتھی تھے. تو اب اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. یعنی اوس اور خزرج کی اگر لڑائی ہوگی نا تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو کے وہ بھی ساتھ میں لڑیں گے، ادھر سے بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ آپس میں بھی لڑیں گے. اب جب لڑیں گے تو ظاہر ہے اس میں مارے بھی جائیں گے، قیدی بھی ہوں گے. اور جب وہ قیدی ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو یاد آتا تھا کہ ان کو چھڑانا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو پھر وہ فدیے دے کے ان کو چھڑاتے تھے، اور بڑی وہ اپنی ایک طرح سے چودراہٹ کہہ لیں، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے عظیم ہیں کہ ہم نے اپنے یہودی ساتھیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیا، چاہے وہ دوسرے قبیلے کے ہوں. تو یہ وہ والا کانٹیکسٹ اپلیکیبل تھا. اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا، تو تمہیں اوس اور خزرج کے ساتھی ہو گئے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسا حلیفی کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم جس میں تمہیں اپنے ایک دوسرے سے لڑنا پڑ جائے. اور اب جب تم لڑ رہے ہو اور خون بہا رہے ہو اور ان کو جلا وطن ہونا پڑ رہا ہے یا قید ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے ڈیزائربل نہیں تھا. اب اس کا جو دوسرا پورشن تھا وہ آ گیا رہا ہے وا اور ان اگر یا تو کم، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اگر وہ آئیں کم تمہارے پاس اسارا اسیر ہو کر، اسیر یعنی قیدی کی چیز سے باندھا ہوا، اسیر کی جمع اسارا. اور اگر وہ آئے تمہارے پاس اسیر ہو کر، یعنی مثال کے طور پہ خزرج والے جیت گئے تو اب بنو قینقاع اور بنو نذیر کے پاس یا پلس خزرج کے پاس کوئی قیدی آ گئے جن کا تعلق بنو قریظہ سے ہے، تو اب وہ تمہارے پاس آ گئے. تفادوہم، اب یہ دیکھیں اس میں بھی ایک الف آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدلے میں کچھ دے کر کسی سے چھڑانا، فدیہ، فدیہ دینا. تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. پہلے تم ان کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو، یعنی یہ مشرک قبیلوں کی، ان کے مقابلے میں گناہ، حق تلفی اور زیادتی کے ساتھ. اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسیر ہو کر، قیدی بن کر، تفادون، تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو فدیہ دے کے. یعنی یہ بڑا تمہارا ایک اپنی طرف سے نیکی کرتے ہو، دینداری کی نمائش کرتے ہو کہ تورات کا حکم ہے کہ اگر تمہارے دینی بھائی دشمن کے ہاتھوں قید ہیں تو ان کو فدیہ دے کے چھڑاؤ. واہ اور جب یہ واہ ہوتی ہے حالیہ، یعنی حالانکہ حالت یہ ہے however ہوا وہ، یہ ہوا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. اس کا پیچھے ریفر نہیں کر رہا ہوتا، اس ہوا کا مطلب ہوتا ہے حقیقت یہ ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے ہوا محرم علیکم اخراجہم، محرم. اب محرمن جو ہے یہ حرمہ سے ہے اور یہ مفعول ہے. محرم وہ جو حرام کرے، محرم جو حرام کیا گیا ہو. یعنی یہ تو تمہارے پر حرام تھا. کیا حرام تھا وہ آگے آئے گا، یہ ہوا کا ترجمہ نہیں ہے. ہوا کا تو مطلب اور حقیقت تو یہ ہے حرام ہے تمہارے اوپر یا حرام تھا تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکال دینا. ان کو نکالنا ہی تم پہ حرام تھا، وہ اس کام سے تو تم باز نہیں آئے. اب اگلا ایک کام پکڑ لیا تم نے
کہ جی ہاں فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیا اور بڑے تم دیندار بن گئے ہو. اور یہ اخراج وہی باب افعال ہے. تو یہ تھوڑا سا نا ان ورڈز کے اوپر اگر آپ تھوڑا تھوڑا غور کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا اوور آل میننگ، اور اس کو اپریشیٹ کرنا بہت آسان ہوگا کہ قرآن شریف کس طرح استعمال کرتا ہے الفاظ کو مختلف سچویشنز کے اندر. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو نکال دیتے ہو ان کی بستیوں میں سے، ان کے خلاف مدد کرتے ہو دوسروں کی، ان کے دشمنوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو انہیں، اور حالانکہ حقیقت تو یہ ہے حرام تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی. کیا فا پس تؤمنون، آگے کیونکہ بے کی پریپوزیشن ہے تو اس کا مطلب ایمان لانا. کیا تم ایمان لاتے ہو بعد الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، یعنی کتاب الہی کے بعض حصے پر، یا جو حکم دیا گیا ہے شریعت کے بعض حصے پر. کیا تم شریعت کے بعض حصے پر یا کتاب الہی کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. یعنی جو فدیہ دے کے چھڑانا ہے اس پہ تو تم نے ایمان رکھا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہے ہو، جو ان کا خون نہ بہانا تھا اس پہ تم نے انکار کر دیے. کتنا عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر. یہ بیہیویئر ڈیزائربل نہیں ہے. یہ جو من مانا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، چاہے یہ بنی اسرائیل کا رویہ ہو چاہے ہمارا رویہ ہو. کہ آدھی چیزیں ہم کر لیں کہ اچھا جی دیکھیں ہم اتنے نیک ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہونا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ بالکل انسان کے اندر کوئی خطا کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی اگر کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے اور آپ استغفار بھی کیا کریں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے اور کوئی آپ کی ذات گرامی سے گناہ کو تو صدور ممکن ہی نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے. اور اللہ امید ہے کہ اگر ہم چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غیبتیں کرتے رہیں، ہم ملاوٹیں کرتے رہیں، کاروبار میں بددیانتی کرتے رہیں، رشوتیں کھاتے رہیں اور تکبر کا مظاہرہ کریں اور نماز روزہ پڑھ لیں اور ہم سمجھیں کہ اچھا جی کوئی بات نہیں. یا ہم بہت غریبوں کی مدد کریں، بہت سوشل ورک کریں اور نماز کے ہمیں ہوش ہی نہ ہو، تو پھر وہ وہی صورتحال ہوگی فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ ڈیزائربل نہیں ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہے؟ فا پس ما کیا ہے، یا اس کا مطلب ہوگا نہیں ہے. تو کیا سے بھی کر سکتے ہیں، نہیں سے بھی کر سکتے ہیں. عام طور پہ جب آگے الا آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ نہیں میں زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. فما تو نہیں ہے، جزاؤ بدلہ، یعنی اس چیز کا بدلہ، اس کی سزا. اور جزا کا مطلب سزا بھی ہوتا ہے اور اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے جنرلی ہم اردو میں ایک دوسرے سے جزاک اللہ کہتے ہیں اور ہمارا اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے. اگر جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے. ایکچولی عربی میں جزاک اللہ خیرہ کہا جاتا ہے جو حدیثوں میں بھی آتا ہے. خیر ہم جزاک اللہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارا محاورے میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اچھا بدلہ. بٹ ہم جزا اور سزا کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. عربی میں جزا ہی لفظ ہوتا ہے جس میں اچھا بدلہ اور برا بدلہ دونوں شامل ہوتے ہیں. تو نہیں ہے بدلہ یا نہیں ہے سزا اس کی، کس کی؟ من جو یفعلو جو کرے، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، من یفعلو جو کرے، ذالکا یہ ذالکا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پیچھے بات آتی ہے، پیچھے کیا بات آئی ہے؟ پیچھے یہ بات آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو شخص ایسا کرے
کہ کتاب الہی کے شریعت کے کچھ حصے پر ایمان رکھے، کچھ حصے کو چھوڑ دے، انکار کر دے۔ اچھا، اب انکار انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے، انہوں نے انکار کیا تھا عملاً، کہ یہ والا حصہ جس میں فدیہ دے کے چھڑانا تھا، عملاً اس کو انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان رکھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ والا حصہ کہ ان کا خون نہیں بہانا، اس کو عملاً انہوں نے نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا حکم پہ، تو یہ تکفرونہ بھی بات کے معنوں میں آتا ہے۔ ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان زبانی ایمان ہے۔ اس زبانی ایمان سے ہمارا جب شناختی کارڈ بنے گا تو اس میں لکھا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر عمل نہ ہو۔ یہ نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہم اس لیے بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں بارہا اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اس چیز پہ ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ جو ایمان رکھتا ہوگا، اور بعض حصے پہ نہیں رکھتا ہوگا، سارے پہ رکھتا ہوگا۔ اور ایمان کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایمان کا پتہ لگے گا اس کے عمل کرنے سے۔ یہ جس طرح محبت ہے نا، وہ بھی اپنا اظہار چاہتی ہے، اسی طرح ایمان بھی اپنا اظہار چاہتا ہے، اور ایمان کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ ویسے ایمان کا دار و مدار اور اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کے عمل سے جھلکتی ہے۔ اگر آپ کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو یا روزہ رکھو، اینڈ یو آر کیئر لیس اباؤٹ اٹ، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو بہر کا فوکس یہ ہے کہ ہم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ ان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں معنی رکھتا۔ جب ہم عمل کریں گے تو وہ ایمان کنسیڈر ہوگا، جب عمل نہیں کریں گے تو وہ کفر کنسیڈر ہوگا۔ اور جب ہم نے ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، تو ہمیں پوری شریعت پہ عمل کرنا ہے جتنی ہم میں استطاعت ہے۔ ہماری حتی الامکان ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد کبھی کوئی نفسانی کمزوری کی وجہ سے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ہم عمل نہ کر پائیں تو ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگے، امید اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن جس چیز میں ہم جو ہمارے اندر عادت کی طرح راسخ ہو جائے، جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئۃ، کہ جو انسان کو گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس کو گھیر لے، تو پھر وہ لوگ تو جہنم والے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں نہ رکھیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی وہ ان کے لیے ہوگی جو مسلمان ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے وہی ہیں جن کا عمل اس طرح سے ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك، تو نہیں ہے بدلہ اس کا جو ایسا کرے، منکم تم میں سے، الا سوائے اس کے، تو یعنی ایک طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں حسر کا وقت، تو ایسے لوگوں کا بدلہ تو بس یہی ہے۔ کیا ہے ان کا بدلہ؟ خزیون، خزیون کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ ہم اس کا ترجمہ ویسے کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، مرکب اضافی کے ساتھ میں ایکچولی یہ ہے مرکب توصیفی، دنیوی زندگی، بٹ ہمارے محاورے میں دنیا کی زندگی میں۔ تو ان کا بدلہ تو بس یہی ہے، نہیں ہے ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ بھی جو ایسا کریں کہ دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی ہو۔ اور آپ دیکھ لیں اتنے مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں، کتنی آبادی ہے، ہر 5 میں سے کم از کم ایک انسان مسلمان ہے، اور دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں۔ واہ، اور یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردونا، یہ یردونا جو ہے یہ پیسو وائس ہے، وہ لوٹائے جائیں گے۔ رد کرنا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ وہ لوٹائے جائیں گے، الا، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اشد العذاب، اشد الاکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، اشد ہو جائے گا زیادہ شدید۔ وہ لوٹائے جائیں گے الا اشد العذاب، زیادہ شدید عذاب کی طرف، زیادہ سخت سزا کی طرف۔ دنیا میں ان کو یہ سزا ملے گی کہ وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر سزا ہوگی، وہ اس سے بڑھ کر عذاب ان کو دیا جائے گا ان کے اس حرکت کے کی سزا میں، اس کے بدلے میں، کہ کوئی
اللہ کا حکم مان لیتے ہیں اور کوئی حکم جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بالکل بھی غافل، قطعاً اللہ غافل نہیں ہے. اما، اما ہوتا ہے ان پلس ما، اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، ذالکا کی جمع ہوتی ہے اولئکا، تو یہاں اولئکا یعنی وہ جن کا پیچھے ذکر گیا ہے، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اشتروا، ایکچولی یہ تھا اشترو، یہ اشترو جو ہے اس کو اب آگے سے جوڑنا تھا، یعنی یہ الف تو ایک تو وصلی تھی، یہ پیچھے سے جڑ کے ختم ہو گئی، تو یہ الذین اشتروا ہوگی، اور یہ اب واؤ کو آگے جوڑنا تھا تو پھر یہ فلو کے ساتھ واؤ پہ پیش ڈال کے جوڑ دیا گیا. اشترا اس نے خریدا یا اس نے بیچا، اشترو انہوں نے خریدا یا انہوں نے بیچا. اور یہاں پھر اگر ہم آگے غور کریں گے تو خریدا بیچا دونوں ہو سکتے ہیں، یہاں مراد بیچنے کی سلسلے ہے، یا خریدنے کی سینس میں بھی ہو سکتا ہے. بیسک جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ کسی چیز کو دوسری پہ ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی گندم ہے دوسرا چاول ہے، تو اگر جس کے پاس گندم اضافی ہے اس کو چاولوں کی ضرورت ہے تو وہ کچھ گندم دے کے دوسرے سے کچھ چاول لے لیتا ہے، یہ بارٹر کہلاتی ہے. تو وہ جو کچھ چاول لے لیتا ہے اپنی کچھ گندم دے کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اس اماؤنٹ آف گندم کو اوپر ترجیح دی جو اس کو جواب میں چاول ملے. اسی طرح جب ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ہم بازار جاتے ہیں اور مثال کے طور پر ڈبل روٹی خرید کے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان پیسوں پر ڈبل روٹی کو ترجیح دی، تو اب ہم نے ان کا آپس میں تبادلہ کیا. تو یہ اس کا بنیادی مفہوم ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز بیچتے خریدتے ہیں سودا کرتے ہیں، تو ایکچولی آپ جو چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کے اوپر جو چیز آپ اگلے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت پر، انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، آخرت بیچ دی دنیا کی زندگی کے عوض. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا جو تھوڑی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اس کو اگنور کر دیا. فا پس، لا یخفف، خفیف ہوتا ہے ہلکا، تو اس میں جو خے فے فے اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، اور پھر اس میں جو باب تفیل ہوتا ہے یعنی تخفیف جس سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا. تو فا پس لا یخفف، اس میں جو فائل ہے نا وہ آگے آ رہا ہے، تو یہ یخفف ہوا ہے، یہ پیسو وائس ہے. پس نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے، العذاب عذاب، یہ اس کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ، اس کو ہم کہتے ہیں نائب فائل، یعنی پیسو وائس کے اندر جو فائل ہوتا ہے یہ وہ ہے. تو پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں پکڑ لے گا تو پھر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، پھر امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر جو بھی انسان نے خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں، کوئی اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے توقع رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو بچا لیں گے، کچھ سفارشی سوچے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر اس سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی جائے، بجائے اس کے کہ آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جائے. اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس کا ثبوت ہمارے عمل سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس کو پورا کرنے کی حد الامکان کوشش کریں گے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہم اس کی پیروی کی کوشش کریں گے، حد الامکان اس کا اتباع کریں گے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تو منیمم ہے جو انسان سے ریکوائرڈ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے یہ میکسیمم ہے جو انسان سے ریکوائرڈ ہے، اس سے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِن ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان لفظی جمع اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، بس پیروی کرو میری.
युहब्बिबकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करनी शुरू कर देगा। तो उससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान को क्या हासिल हो सकता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाए। हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नबी की से मोहब्बत करते हैं। चलें, हमें करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे अंदर जज़्बात में, लेकिन अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दे तो इससे बढ़कर क्या है? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका एक ही है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम भी वही-वही करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन अपनी बीवियों से कैसा रवैया अख्तियार करते हैं, हम इस पे गौर करें, हम पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुलाज़िमीन से कैसे बर्ताव फरमाते थे? एक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे हज़रत अनस, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं झिड़का। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने सोचा, मैं इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इसकी आपको हदीस एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ के साथ ढूँढ के भी पेश कर दूँगा। तो न हज़रत अनस कहते हैं, एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही कि हुज़ूर जब डाँटते हैं तो कैसे डाँटेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम कहा, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। आपने दोबारा कहा, मैं आगे जाके खड़ा हो गया, मैंने फिर इग्नोर कर दिया। जब मैंने 2-3 दफ़ा इग्नोर कर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे कंधों पे हाथ रख के कहा कि अनस तुम मेरा काम नहीं करोगे? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह कैसे हो सकता है मैं आपका काम ना करूँ? और मैं भागा गया वो काम करने के लिए। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया है अपने मुलाज़िमीन के साथ। अब हमने अगर हुज़ूर की पैरवी करनी है तो फिर हमारा भी यही रवैया होना। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हस्ती की पैरवी कर लें, तो उसका बदला क्या है? उसका बदला है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करना शुरू कर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमारा हो जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? करना क्या है? अपने नबी को फ़ॉलो करना है। नबी को फ़ॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मन घड़त चीज़ें इजाद कर लें कि हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा जो दिल चाहता है करते फिरें, नहीं। सीरत को पढ़ें और सीरत की जो सबसे बड़ी किताब है, जिसमें सीरत ज़ाहिर होती है, वो कुरान पाक है। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि नबी के अखलाक कैसे थे? तो हज़रत आयशा ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नबी के अखलाक वही थे जो कुरान शरीफ में मौजूद है। तो कुरान को पढ़ें, कुरान में समझें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल फरमाते थे और जो सीरत की ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको पढ़ें, उनको समझें और अपने नबी को फ़ॉलो करें। इसका तो इतना बड़ा रुतबा है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करनी शुरू कर दे। तो उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने तरजीह दी दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर, बस ना हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब और ना ही वो मदद किए जाएँगे। वलक़द आतैना मूसल किताबा, लाम का मतलब एम्फसिस के लिए होता है, लाज़िमन, ज़रूर। क़द आतैना, आतैना का मतलब होता है, यानी अता का मतलब होता है पहुँचना, आता का मतलब होता है पहुँचाना, जिसको फिर हम नॉर्मल मुहावरे में करते हैं देना। तो आतैना हमने दिया या हमने दी, मूसा मूसा को, ये मूसा जो है ये नसब में है। इसकी तीनों फॉर्म वैसे रफ़ा नसब जर के यही होते हैं। अल किताबा ये भी नसब में है क्योंकि ये मफ़ूल सानी है। हमने दी मूसा को किताब, और कद से फिर ये हो जाएगा कि हम दे चुके, यानी हमने दी है मूसा को किताब, व और कफ़ैना, कफ़ैना का मतलब होता है किसी का पीछा करना। फिर इसमें ये वाला जो होता है ना, बाब तफ़ईल, इसका मतलब होता है किसी को किसी के पीछे लगाना। वो कफ़ैना, तो फिर इसका मतलब होगा और हमने पीछे भेजा, मिन बादिही उसके, बिर्रुसुल, रसूलों को, यानी हमने उसके पीछे पै दर पै रसूल भेजे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सिस्टम ये था इन जनरल, और शायद हमेशा ही, कि एक नबी आते थे और उनके बाद उनकी ज़िंदगी में ही दूसरे नबी भी मुतय्यन हो जाते थे और नबी के पीछे नबी आते रहे। पै दर पै रसूल आते रहे, अल्लाह के भेजे हुए आते रहे। यहाँ रसूल वो जो स्ट्रिक्ट शरई मानों में रसूल है वो नहीं है, ग़ालिबन यहाँ से मुराद भेजे हुए हैं। तो यहाँ नबी भी शायद उसमें शामिल है। तो ये उनको बताया जा रहा है, यहूदियों को, उनको ब कि ये जो तुमने वादा किया था, ये वादा ऐसा नहीं हुआ
کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لے لیا اور تم نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد پے در پے اللہ کے نبی آتے رہے اور پے در پے نبی آتے رہے اور وہ یہ یاد دہانی کرواتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو یہ وعدہ تمہیں اچھی طرح پکا ہے، پکا ہونا چاہیے تھا. اور آتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے دیں عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی، بین واضح روشن روشن نشانیاں، یعنی ہم نے دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں. روشن نشانیاں تو مراد ہے کہ حضرت اللہ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ اتنے واضح تھے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا unless کہ بالکل ہی ڈھیٹ اور بے شرم اور جان بوجھ کے انکار کرے. یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اللہ کے حکم سے آپ اس کو زندہ کر دیتے تھے، یا آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا. اس کو بھی یہودیوں نے نہیں مانا، مگر یہ بالکل واضح روشن معجزات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روشن معجزہ ملا ہے اور وہ روشن معجزہ قرآن کریم ہے. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس معجزے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور ایدناہ، ایسے تو اس میں ید کا وہ شامل ہے جس کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اس کا باہر کیف جو اس کا وہ روٹ ہے وہ ہے الف یہ دال. اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا اور طاقتور ہونا، قوت والا ہونا. اور اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے تو اس کی تفعیل بنے گی تائید، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ایدناہ، اور ہم نے تائید کی اس کی، ہم نے قوت دی اس کو، سپورٹ دی اس کو. ایدنا، ہم نے سپورٹ دی اس کو بروح القدس، روح القدس سے. روح القدس سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام. یہودی یہ کہتے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ جو معجزے دکھاتے ہیں نا یہ کوئی شیطانوں کا سردار ہے، اس کی مدد سے دکھاتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام ہر رسول کی، ہر نبی کی تائید کے لیے تشریف لاتے تھے. خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہودی جو ہے نا وہ روح القدس کو کسی شیطانوں کے سردار سے کنفیوز کر کے اور معجزوں کا انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے. افا یعنی پس کیا، کلما، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب. جاءکم، جاء اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. جاء وہ آیا، کم تمہارے پاس، رسول آپ غور کریں تو رسول کے اوپر پیش ہے، یعنی یہ اس کا فائل ہے. جب جب آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوا انفسکم، بے کا مطلب تو ہو جائے گا ساتھ، ماں کا مطلب ہو جائے گا جو، یعنی جب جب تمہارے کو ایسا رسول آیا جس سے لا تہوا انفسکم، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہوائے نفس. تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا. دو ہوا استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ہوا ہے تہوا جس کا مضارع ہوتا ہے، یا یہ ہوا جس کا مضارع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز طرف مائل ہونا. تو ہوائے نفس کا جہاں نفس مائل ہو یعنی نفس کی خواہش ہو. تو بما لا تہوا انفسکم، جس کے متعلق تمہارے نفس کی خواہش نہ تھی. مطلب کیا ہوگا کہ جاء بی، آیا بی کے ساتھ یعنی لایا. پس کیا جب جب لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیزیں یا وہ باتیں جو تمہاری خواہش کے خلاف تھیں، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھیں، استکبرتم، تو تم نے بڑائی چاہی یعنی تم نے تکبر کیا. تو جب جب آیا یا جب جب آئے گا تمہارے پاس وہ رسول، جیسے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسی باتیں لے کر جو تمہارے خواہشوں کے خلاف ہو، تو کیا تم تکبر کرو گے؟ یہ تمہارا رویہ ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کاف دال بے. کذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اور کذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھٹلایا. تو کذبتم، تم سب نے جھٹلایا. فریقاً یہ مفعول ہے، ایک فریق کو، یعنی جب جب رسول آئے تو ان میں سے چند کے یا ایک گروہ کو تم نے کیا کیا، جھٹلا دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے فار ایگزامپل. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا.
تو جب جب تمہارے پاس آئے کوئی رسول ایسی چیزیں لے کر جو تمہاری خواہش کے خلاف تھیں تو تم نے تکبر کیا، بس ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، جیسے حضرت یحییٰ اسلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا، اور انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے بائبل کے اندر ڈیٹیل سے، وہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ اب ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ ہے، یہ تم سے وعدہ لیا گیا، اور اس وعدے کی بار بار یاد دہانی کے لیے نبی آتے رہے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کسی کو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول تھے، ان کو قتل تو نہیں کر سکے تھے، ان کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی طرف سے ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ واہ، اور قالو، انہوں نے کہا، اس کا ہم ترجمہ پھر عام طور پر یوں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، قلوب ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو غلف جو ہے نا یہ اغلف کی جمع ہے۔ اغلف کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو غلاف میں بند ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں بند ہے، یعنی ہمارے دل بند ہیں، مطلب ہے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں۔ یہ یہودیوں کا بات کرنے کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کو حق کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ حق کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اور اپنی ڈھٹائی کو جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے دل تو جو ہے وہ بند ہے، ہمارے دل تو محفوظ ہے، یعنی پروٹیکٹڈ ہیں، کہ ہمیں جو ہماری نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی ہمیں پتہ ہے، اور بس اب ہمارے دل پروٹیکٹڈ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بہترین امت ہے، ہم نے کوئی عقل کی بات نہیں سیکھنی، کیونکہ ہمارے دلوں میں جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اگر اختیار میں، خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے، اگر خدا کی مرضی ہوتی تو ہمارے دلوں کو کھولتا، اس نے ہمارے دلوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ڈال دیا اپنی ڈھٹائی کو۔ بل، بلکہ، اگر بل سے پہلے والی بات غلط ہونا تو پھر یہ بل کا سادہ مطلب ہوتا ہے بلکہ، اور ایکچولی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ، بلکہ مطلب لیکن بھی ہوتا ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ جب پہلے والی بات تو درست ہوتی ہے لیکن اس میں کو ڈفرینٹ اینگل بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر لیکن کا لفظ آتا ہے۔ اب یہ اردو کا محاورہ ہے، عربی میں دونوں جگہ بل ہی آتا ہے، بل، بلکہ، ایسا نہیں ہے، ان کے دل پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اللہ نے ان کو کوئی دل پروٹیکٹ نہیں کیا ہے، بلکہ کیا بات ہے؟ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، تو بہت کم یہودی تھے جو ایمان لائے، بل کچھ لائے بھی، وہ قلیل میں شامل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ واہ، اور، لما، جب، کل لما ہوتا ہے جب جب، لما ہوتا ہے جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ان کے پاس، مصدقن، جو تصدیق کرتی ہے، جو مصداق ہے، یعنی قرآن شریف، بائبل کی جو پیشن گوئیاں تھی بالکل ان کے مطابق آیا، جو جو پیشن گوئیاں تھی قرآن شریف اسی طرح نازل ہوا، تو یہ صحیح معنوں میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک تصدیق تو ہوتی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں جی یہ سچی کتاب ہے، یہ ہم نے تصدیق کی، تو یہ بھی تصدیق ہے، اور اس مطلب میں وہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اپنی، قرآن شریف نے اپنی ذات سے بائبل کی تصدیق کر، جو جو اس میں پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں، یہ کتاب اب اس کا مصداق بن کے دنیا کے سامنے آئی ہے، اس سے جو سند تصدیق بائبل کو ملی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوراً آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتے، کہ وہ مصداق ہے اس کے، یا تصدیق کرتی ہے اس کی، لما معہم، جو تمہارے پاس ہے، وا، اور، کانو، وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے،
یستفتحون، یستفتحون میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بیچ میں ہے فتح، اور فتح سے پہلے الف سین تے ہے، یہ تو کیونکہ مضارع ہو گیا تو پھر یہ سیکھ نہیں ہوگا، یعنی یہ تھا استفتح یستفتح، اور الف سین تے جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا. تو یستفتحون وہ مانگتے تھے فتح، یعنی اللہ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے. تو سچویشن یہ تھی کہ اس سے پہلے، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے وہ اللہ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں. تو جب یہ بیان کرتے ہیں صحابی بھی جو مدینہ کے انصاری مسلمان ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہماری ان سے لڑائی ہوئی، یہودیوں سے ہم جیت گئے تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں جب آخری نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ تم سے مل کے لڑیں گے اور پھر تم دیکھنا ہم تم پر غالب آ جائیں گے. تو ان کو بڑی شدت سے ان پیشن گوئیوں کے پورے ہونے کا انتظار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق ان کے صحیفوں میں موجود تھی، اور ان کو یہ امید تھی کہ جب اس نبی کی بعثت ہوگی تو پھر ان کی بدبختی اور مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح دے گا. اس فتح کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے. اور کیسی بدقسمتی ہے، جب وہ نبی آ گئے، تشریف لے آئے، تو اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اچھی طرح جانتے پہچانتے. فلما جاءہم، پھر جب وہ آیا ان کے پاس، اور یہاں ویسے اس سے غالباً مراد کتاب ہی ہے، یعنی پھر جب آئی وہ چیز ان کے پاس، ما عرفو، جس کو وہ پہچانتے تھے. تعارف، معروف وہ چیز ہوتی ہے جو جانی پہچانی ہو، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفرو بھی، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے کافروں پر جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کی پھر انہیں تائید نہیں مل سکتی، اس کی رحمت نہیں مل سکتی، پھر وہ اس کی رحمت سے دور ہے. فوکس اس میں جو سب سمجھنے والا ہے، انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. وہ پہچانتے تھے کہ یہ بات بالکل سچ حق ہے، ان کو اچھی طرح معلوم تھا. یہ ایک بڑی اچھی سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں وہ ابن ہشام، یہ بھی سیرت کی ڈیٹیل کتاب ہے، الرحیق المختوم اردو میں آسان ہے، مولانا صفی مبارک پوری نے لکھی ہے. تو اس میں وہ یہ واقعہ ابن ہشام سے کوٹ کرتے ہیں، یہ مولانا مودودی کی تفسیر میں بھی موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت صفیہ جو تھیں وہ پہلے یہودی تھیں اور مسلمان ہوئی. تو انہوں نے یہ ان سے روایت ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ قباء میں تشریف فرما ہوئے، تو یہ حضرت صفیہ یہودی تھیں، تو ظاہر ہے ان کے باپ اور ان کے چچا، باپ کا نام تھا یحییٰ، چچا کا نام تھا ابو یاسر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صبح صبح گئے اور شام کو واپس آئے، کیونکہ انتظار میں تھے یہودی کہ وہ نبی آنے والا ہے. تو جہاں سے بھی ایسی کو خبر ملتی تھی تو جاتے تھے اور جا کے ریکنفرم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب حضرت صفیہ نے اس کے بعد ان کے جو ڈائلاگ بتائیں، ان سے انسان کو صحیح کلیئرٹی ہوتی ہے. میں نے اپنے چچا سے وہ سنا کہ وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم، یعنی اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں ان کے صحیفوں میں اتنی کلیئرٹی سے موجود تھیں کہ وہ ایک دن انہوں نے گزارا صبح سے لے کے شام تک اور بالکل اچھی طرح پہچان لیا. اب انہوں نے چینجز کر دی پھر اس کے بعد میں مزید، پہلے بھی کچھ تحریفیں تھیں، بعد میں مزید کر دی. آل دو آپ ابھی بھی اگر بائبل پڑھیں گے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی نشانیاں جو ہے نا وہ مل جائیں گی. اس وقت تو بہرحال اتنی کلیئرٹی تھی کہ جو لوگ تورات کو پڑھتے تھے انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم. چچا نے پھر کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں. چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا رہتے ہیں، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان کی مخالفت کروں. یعنی انہوں نے اتنی کلیئرٹی تھی، اور اس حسد میں کہ بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، انہوں نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا ان کی مخالفت کروں گا. یہ ان کا طرز عمل تھا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب ان کا یہ طرز عمل تھا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا فلعنۃ اللہ علی الکافرین. بئس ما اشتروا بہ انفسہم،
بیسا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے، اشترو بھی، جس کے بدلے بیچ دیا، انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں پر جس چیز کو ترجیح دی، کتنی بری ہے، ان کے یکفرو، انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے اتاری، بغین، ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ان کے ینزل اللہ، اللہ نے اتارا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اپنا فضل اتارا، اپنا فضل نازل کیا، علی من یشاء، اس پر جس کو اس نے چاہا، جس پر وہ چاہے، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، یعنی ان کو یہ آگ لگی ہوئی تھی کہ بنی اسماعیل میں کیوں اللہ کی کتاب اتر رہی، وہاں پہ آخری پیغمبر کیوں آ گئے، فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، علی غضب، غضب کے اوپر غضب کے ساتھ، یعنی وہ غضب در غضب لے کے لوٹے، ایک ان کو یہ غضب ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اس کو توڑ دیا، دوبارہ ان کو غضب یوں ملا، اللہ کے غضب کا مستحق اس لیے قرار پائے کہ دوبارہ ان کے بعد خدا کے عہد میں داخل ہونے کا موقع آیا، تو اس ضد اور حسد کی وجہ میں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ مہین بھی جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اہانت کرنے والا، فائل ہے، اہانت توہین کرنے والا، اور کافروں کے لیے ہے ذلیل کرنے والا عذاب، کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے ان کے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ہم پر، جو دوسرے الفاظوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے تو دل پروٹیکٹڈ ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے، جیسے ما ورا، دنیا اور اس سے ما ورا کہتے ہیں نا، تو ورا کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کے پیچھے ہونا، ہٹ کے ہونا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے سوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، اس چیز کے مطابق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم اتنے ہی سچے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو یہ کس قسم کا ایمان تھا کہ تم نبیوں کو ہی قتل کرتے تھے، اصل تو اس وقت بھی تم ڈھیٹ تھے اور اب بھی تم ڈھیٹ ہو، کیا ہی برا ہے جس کے بدلے بیچ دیا تم نے اپنی جانوں کو، کیا ہی برا ہے جس کے بدلے بیچ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے، ضد کے سبب کہ نازل کر دے اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہے اپنے بندوں میں، بس وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کر، اور کافروں کے لیے ہے رسوا کر دینے والا عذاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے، بالکل مطابق ہے ان پیشن گوئیوں کے جو ان کے پاس ہیں، بالکل مطابق ہے اس کے جو ان کے پاس ہے، کہہ دیجئے پھر کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، اس سے پہلے ہو، اگر تم مومن ہو یا اگر تم مومن تھے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ میں نے یہ پوچھنا جو آپ نے ایکسپلین کیا تھا کربت داروں کو، ایک جی تو اس کا مطلب ذرا بتا دیں تھوڑا، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے اگر کوئی اپنی دینا ہوتا ہے صدقہ زکوٰۃ یا کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے اللہ کے نام پہ، تو جی سب سے پہلا حق ہم پہ کس کا ہوتا ہے؟ لائک رشتہ دار ہیں یا آپ کے گھر کے قریب ملازم ہیں، اس طرح ہے، تو وہ پہلا حق کس کا ہوتا ہے جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اللہ کے نظر میں؟ میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ پہلا حق بنیادی طور پہ قریب کے لوگوں کا ہوتا ہے، جو آپ سے قریب ہو، خاص طور سے آپ کے رشتہ دار، تو سب سے پہلا حق تو انہی کا ہے۔ رائٹ۔ اس میں اوبویسلی یہ ایک چیز فرق ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا ایک رشتہ دار ہے جو لوور مڈل کلاس ہے اور اس کا جیسے ہے گزارا ہو رہا ہے،
اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس کے گھر میں فاقے ہیں اور آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو آبویسلی پھر اس پرٹیکولر کیس میں آپ جو فاقوں سے مر رہا ہے اس کی مدد کریں گے تو وہ شاید زیادہ ڈیزائربل ہو. تو سچویشن ٹو سچویشن آپ نے سمجھنا ہوتا ہے. ان جنرل آپ کے رشتہ دار زیادہ. رائٹ اور جہاں تک ملازمین ہیں رائٹ قرابت داروں میں آتے ہیں، لیکن ملازمین کو جب آپ زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہیں نا تو اس سے کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. آپ ملازم آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کے پاس بعض اوقات ٹک جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہر سال مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں یا مجھے یہ چیریٹی بھی کرتے رہتے ہیں. جب وہ اس زکوٰۃ اور چیریٹی کی وجہ آپ کا ٹکا رہتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے ایکچولی وہ سیلری بن جاتی ہے. اٹ بیکمز ویری کنفیوزنگ. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ملازمین کی مدد کبھی کرنی ہو تو ونس ان اے وائل کی جائے بلک میں اور ان کو سیلری ہی زیادہ دی جائے. زکوٰۃ خیرات میں یہ پرابلم آتی ہے. آل دو اگر ان کو مجبوری ہو تو ظاہر ہے وہ آپ کے سپورٹ کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بجائے ان کو چیریٹی سے دینے کے نا ان کی تنخواہ ہی زیادہ کریں، ورنہ وہ پھر اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا اس لیے دے رہے ہیں. آپ اگر اس کو نوٹس کریں گے نا ایک آدھ دفعہ دینے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جو آپ کا لانگ ٹرم ملازم ہوتا ہے اور آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دینی شروع کرتے ہیں تو وہ کہیں چھوڑ کے جائے گا ہی نہیں، چاہے اس کو زیادہ تنخواہ مل رہی ہے. اس کو پتا ہے وہاں سے مجھے صرف سیلری ملے گی، یہاں تو مجھے مثلاً 10,000 روپے مہینہ سیلری ملتی ہے اور سال کے اینڈ میں لاکھ روپے زکوٰۃ بھی مل جاتی ہے. وہ نہیں چھوڑ کے جائے گا. تو پھر وہ اٹ بیکمز ویری کمپلیکیٹڈ. رائٹ شکریہ جی اور تو کوئی سوال نہیں؟ جی جی سوری جی رضوان بھائی یہ بتا دیں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ بندہ ہی واقعی مستحق ہے، اور کیا اس کی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر تحقیق کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضد نفس مجروح ہوتی ہے، تو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، کیسے جج کریں کہ واقعی ہی یہ بندہ سفید پوش ہے لیکن مستحق ہے؟ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ کیونکہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ نے کہا جی میرے بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، وہ 3-4 سال گزر گئے ویسے ہی ہے، ابھی بھی بچے بھی ہو گئے، وہ ابھی بھی آ کے کہتا ہے جی میرے پاس ابھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بندہ. تو اب ہم گھر جائیں اس کے تحقیق کرنے کے لیے تو محلے سے، تو وہ اس کے جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوگی. تو اب یہ نہیں پتا کہ واقعی ہی وہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، یا واقعی ہی وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. ہے بڑا نازک سا مسئلہ، لیکن اس میں تھوڑی سی اگر گائیڈنس مل جائے تو مہربانی ہوگی. دیکھیں یہ مسئلہ بھی نا obviously یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. قرآن شریف سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں ان کو نہ دو، مگر قرآن ہمیں یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہم تلاش کریں ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں، ہم غور سے ان کے چہرے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ اچھا یہ تو مجبور ہیں، ورنہ نارمل ان کی بات چیت سے ہمیں پتہ بھی نہ لگے کیونکہ وہ لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نے چیریٹی کرنی ہے حقداروں تک پہنچائیں، اور جو جنرل مانگنے والے ہیں، جو خاص طور پر جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں ان کو نہ دیں. جو گداگروں میں یہ بھی سچویشن ہے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں عورتیں اور انہوں نے وہ مارفین دے کے بچوں کو بھی کہیں سے کرائے پہ لے کے آئی ہوتی ہیں اور وہ مانگ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے تو بڑے معاشرے کے اوپر نیگیٹو اثرات ہیں. تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے تحقیق کریں. اب اس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں. اب اس کا کیا طریقہ، یہ آپ نے اپنی فہم اور عقل سے سچویشن کے حساب سے دیکھنا ہے. کسی کو بھیج سکتے ہیں کہ ان کے گھر ویسے ہی ملنے چلا جائے، کوئی وہ اندازہ کر لے، اور جس کے متعلق پکا پتہ ہے اسی طرح زیادہ مدد کر دیں، جس کے متعلق شک پڑ ہے اس کی تھوڑی مدد کر دیں. یہ تو آپ سچویشن ٹو سچویشن ہر پرٹیکولر سچویشن میں آپ کو خود ہی سوچنا پڑے گا. اس میں کوئی جنرل گائیڈنس تو غالباً ہو نہیں سکتی. اتنی جنرل گائیڈنس ہے کہ جو عادی مانگنے والے ہیں نا ان کو ایوائڈ کریں اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر محتاجوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ، شکریہ.